بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله رب زدني إيمان رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم درود شریف سب پڑھ لیجیے. آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں جی آیت نمبر 211 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پوچھو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، اور جو کافر ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک مذہب ہمیشہ سے اسلام ہی تھا. پھر وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کو ہم نے فیصلہ کر دیں کہ جیسے جیسے گمراہی بڑھتی گئی تو پھر پیغمبر و کتابیں آنی شروع ہوئی، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا. تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی. اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ بنیادی چیز تھی کہ یہ ورنہ تو ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، لیکن جب علم آ گیا تو اس علم کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، جو کہ نہایت ہی مطلب ایک جو ہے نا آپس کی اپنی ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے تھا، اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بیچ میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی طرح کی مشکل تو پیش آئی نہیں. یعنی کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مشکلات جو آئیں اس پہ انسان ثابت قدم رہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جو صبر جو ہے قرآن کے اندر خاص طور پہ جیسے تینوں معنی ہے لیکن زیادہ استقامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ ثابت قدم رہے. تم کو پہلے کسی لوگوں کی مصیبتیں پیش آئی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صحبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کرے. کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح کا مال خرچ کرے. کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی کس طریقے سے کرو کہ اپنے ماں باپ کے لیے اور قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی کرو جو تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. جس طریقے سے تم نے جو کرنا ہے نفاق فی سبیل اللہ جو کرنا ہے، خیرات جو کرنی ہے، اس کے لیے پہلے آپ اپنے نزدیک سے شروع کریں پھر آگے بڑھتے جائیں. مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ مکی دور کے اندر مسلمانوں کو لڑنے کی یا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی اپنی ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے، ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایسا کیوں تھا. پھر اس کے بعد یہاں سے اب قتال کا حکم آ گیا کہ اب تمہیں لڑنا جو ہے تم پہ فرض ہو گیا، اب تمہیں قتال کے لیے اجازت بھی دے دی گئی اور لازم بھی کر دیا. آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک محلے میں رہ رہے، لالہ زار کو لے لیں، لالہ زار کے اندر 3-4 بندے ایسے ہوں کہ جو کہیں کہ اللہ کو ایک مانو اور انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ جاتی مت کرو، اور آپ کے سامنے پورا لالہ زار ان کو ہر وقت مارتا رہے، ان کو گالی گلوچ کرتا رہے. تو اب دیکھیں کہ جو لوگ نیوٹرل ہیں ہر کوئی ان کو نہیں مار رہا، جو لوگ نیوٹرل ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے ساری بات کے بارے میں، یار کیوں زیادتی کر رہے ہو. تو جب غزوہ بدر ہوا، جب کہتے ہیں جی آج بھی آپ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے نا جی اکیلی نہیں لڑ سکتی، عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے، عوام ساتھ نہ ہو تو فوج نہیں لڑ سکتی. اب جب غزوہ بدر ہوا تو
یہ پیچھے مکہ والے جتنے بھی تھے وہ اس طرح مورل سپورٹ نہیں دے رہے تھے اس لڑائی کے اندر جس طرح کہ وہ دیتے، کیونکہ وہ کہتے کہ ہمارے سامنے 13 سال تم لوگوں کے ساتھ جاتی کرتے رہے، اب وہ وہاں گئے ہیں تو وہاں بھی تم ان کو مارنے کے لیے چلے گئے. تو وہ عوامی سپورٹ جو ہے وہ ساری کی ساری اس طرح ساتھ نہیں تھی ان کے ساتھ. مطلب ہم تاریخ میں کتابوں میں جو پڑھیں وہ ایک مائکروسکوپک ہوتا ہے سلسلہ، لیکن 13 سال میں مورلی بہت بڑی وکٹری مسلمان آلریڈی گین کر چکے تھے کہ یہ تو کچھ کہہ نہیں رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں ایک اللہ کو مانو، انصاف کرو، عدل کرو، زیادتیاں مت کرو، اور ایک آخرت آئے گی، یہ ساتھ دینا پڑے گا. تو یہ سارا جو مکہ کے جو قریش جو لوگ نیوٹرل لوگ تھے وہ آلریڈی ان قریش کی ان حرکتوں سے ان لوگوں کے خلاف ہو چکے تھے کہ یار تم یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. تو یہ ایک مورل برتری تھی. جب بدر کے اندر ہوئے تو عوام ساتھ نہیں تھی اس لڑائی کی، اور تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت کرنے والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ پتہ ہے 4 مہینے جو چاروں مہینے جو آرام ان کے بارے میں جی جی کہ یہ جو ہے کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس سے کفر کرنا، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے. فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو لوگ پھر جاتے ہیں واپس اپنے دین سے، جو پھر جاتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں. اب یہ ابتدائی حکم ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شراب کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے سخت ہوئے. کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کون سا مال خرچ کریں. کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. اب یہ 2 حکم ہیں. ایک تو فرمایا کہ جو مال خرچتے ہو اپنے نزدیک سے شروع کرو، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ جو ضرورت سے زیادہ کہ اپنی ضرورت اپنی ڈیفائن کر لو، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے اوپر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، ضرورت اپنی ڈیفائن کرنے. کیونکہ اگر ضرورت ڈیفائن کیے بغیر آپ کرتے ہیں تو بھی خطرہ ہے، اور اگر آپ جو اپنی ضرورت کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں تو بھی بات غلط ہے. تو جو ضرورت سے زیادہ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سوچو. لیکن یہ احکام جو ہے یہ تو ایک ریکمنڈیشن کی شکل میں، جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو ان کی حیثیت ریکمنڈیشن کی ہوگی اور وہ فرض ہوگی. ابھی تک زکوٰۃ فرض نہیں. تم جو ہے دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، وہ تم سے تینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر یعنی خرچ اکٹھا کر کے رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. یہ ایسا تھا کہ جب غزووں کے بعد، یہ جس طرح یہ مطلب خاص غزوہ بدر وغیرہ ان کے بعد جو ہے تو یہ جو یتیم بچے آتے تھے تو جو ان کی کفالت کے وہ ان کے بالکل مال لینا رکھے رکھتے تھے، بالکل چھیڑتے تھے. وہ ظاہر ہے گھر کے اندر بڑی ان کے لیے کھانا بھی اس میں پکنا یہ بڑی مصیبت بن گئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک تو اس کو کرتے رہو. تو اب فقہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا حساب کر لیں. اگر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے مال کی تو پھر تو آپ ان کو پالیں، اور اگر آپ کو ان کے مال کی ضرورت ہے تو گواہوں کے سامنے ان کے مال کی حساب لے لے کہ کتنا مال ہمارے پاس آیا، اور جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ پورا سازر لکھتے رہیں، اور گواہوں کے سامنے اس کا حساب دے کے جب مال بغایا مال وزیموں کے حوالے کرے. فقہ اب یہ کہتا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے. اللہ چاہتا ہے تم کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کتنی بری لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا معلوم ہو مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب یہ ایک چیز جو ہے نا تو آپ کو جو سمجھنے کی چیز ہے، یہ ساری جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اصل میں تھوڑی سی زیادہ گہری باتیں ہوتی ہیں، مطلب ہمارا وہ اتنا فورم بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ اس طرح امیجن کریں کہ ایک معاشرہ اس میں بالکل اندھیرا ہے،
پہلے تو معروف کی ہم بات کرتے ہیں. معروف کا کیا مطلب ہے؟ عرف کیا ہوتا ہے؟ عرف کا معنی ہے جانا پہچانا، جانی پہچانی چیز، جس کو لوگ جانتے پہچانتے ہو کہ یہ اس علاقے میں یہ چیز جانی پہچانی ہے. تو ظاہر ہے جانی پہچانی چیز خفیت نہیں ہوتی، کھلی سر عام ہی ہوتی ہے نا، تبھی وہ پورا معاشرہ اس کو پہچانتا ہے. اب آپ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جب اسلام آیا، یہ بہت ساری اصل میں بہت ساری اس کے اندر یہ بہت کمپلیکس بحثیں ہیں جو کہ ہمارے اس فورم کی نہیں ہے. تو مکہ میں کیا وقت تھا، کیا عرف کیا تھا؟ کوئی بھی عرف کسی چیز کا، ہر چیز عرف تھا. عورتوں ماں کے ساتھ شادی کی جا سکتی تھی وقت ضرورت، دو بہنیں اکٹھی کی جا سکتی تھی. نہیں سگی ماں کے ساتھ نہیں سکی. جب باپ مر گیا تو اس کی ساری بیویاں بقایا جو ہے وہ آرام سے بیاہ سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی. بڑا بیٹا جو ہے بیاہ سکتا تھا. غلامی تھی، کنیز تھے، بہت ساری باتیں تھیں. بیٹیوں کو مار دینا. اب یہ معاشرہ تھا. تو قرآن نے اور وحی نے کیا کیا، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی. وحی نے، اللہ کی ہدایت نے عرف بنانا شروع کیا. نماز پڑھو. اب نماز پڑھو تو صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ نماز پڑھنی ضروری ہے، یہ ایک عرف بن گیا. ہر بندے کو پتا کہ جی نماز. اب جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اسے کہتے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ یا کوئی اگر سردار تھا وہ سزا دیتا تھا کہ وہ عرف کے خلاف ایک بندہ کام کر رہا ہے، اس معاشرے کے عرف سے ہٹ کے کام کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ عرف ڈیولپ ہو رہے تھے. یہ سارا پروسیس جو ہے، سمجھا نا؟ ادھر تو کوئی عرف نہیں تھا. زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال کرو، مال کو اپنا نہ سمجھو. یہ سب ایک معاشرے کے عرف ڈیولپ ہو رہے تھے. جب عرف ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو جو غلط کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر احساس جرم بھی ہوتا ہے، اور دیکھ کے عام آدمی اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، بھائی تو کی کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اس کو پرابلم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی عرف ڈیولپ نہیں کر رہا. آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اگلا غلط گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، آپ اسے منع کرتے ہیں یا ہارن دیتے ہیں، آپ گالیاں دیتے آگے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عرف کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ عرف کیا ہے. کسی نے بھی عرف کی واقفیت نہیں دی معاشرے کو، نہ حکومتوں نے دی ہے، نہ تعلیمی اداروں نے دی ہے، نہ گھروں سے مل رہی ہے. عرف کی تربیت ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس سلسلہ ہے کہ پہلے عرف کی تربیت دی جاتی ہے کہ یار کون سے نارمز ہیں جو تمہاری سوسائٹی میں ہوں گے. پھر ان نارمز کو ہر پوری سوسائٹی کو تربیت دی جاتی ہے کہ جی پوری سوسائٹی کو اس کا پتہ ہو. تو پھر جو غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، جو عرف سے ہٹ کے کام کرتا ہے، اس کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں، اور پھر پکڑنے والے بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ ساری یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اس پروسیس سے قرآن جو ہے وہ گزار رہا ہے. آئسولیٹ ہو جاتا ہے نا، آئسولیٹ ہو جاتا ہے، پکڑ میں آتا ہے، آئسولیٹ ہو جاتا ہے، سب کہتے ہیں تم غلط ہو. اب جب عرف ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے طے کرنا ہے؟ تو یہ سارا پورے کا پروسیس ہے جس کے اندر قرآن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس میں یہ کہا ہے اسپیسیفکلی تو جہاد کے بارے میں ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، مگر کیا یہ جنرل لا بھی ہے؟ بالکل ہے، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آگے بیویوں میں بشارتاً یہی بات آ جائے گی، یہی چیز آ جائے گی. کہ تم اسے اپنے ہاں لیے تم نہیں جانتے، سمجھتا تم ہو نہیں جانتے کون سی چیز تو وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے بہتر. تو جو اللہ کے احکامات ان کو جھوکا تم لو، تم اپنی سائنس بھی نہ لڑاؤ. احکامات کو تو ویسے آپ چاہے لے لیں، مگر یہ کہ آپ کو کوئی چیز جو اپنے لیے بری لگ رہی ہے. نہیں وہ بات بری لگ کی بات نہیں، یہ بات تو شریعت کی بات ہے، شریعت کے احکامات کی بات. نہ باقی دنیا میں آپ کو کہیں کہ جی مجھے النور کا پرنٹ نہیں پسند تھے، میں نے فردوس کا لینا ہے، تو دیکھتے پھر حکم نہیں نہ ہوگا. تو یہ جو ہے یہ بیویاں یا میوں کے بارے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے جی جو احکامات جس طرح جو جن احکامات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خاص طور پر جنرل چوائسز کے بارے میں یہ ہو، آپ شریعت کی روشنی میں جو بات کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہاں، شریعہ کی روشنی میں جو بات ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.